کچی آبادی بھٹو نگر۔ پیارے صدر زرداری صاحب، میں ایک گمنام جالا ہوں، نہ کبھی پارٹی کا عہدیدار رہا، نہ کبھی کوئی منصب طلب کیا، نہ ہی کسی مفاد کا خواہش مند ہوں۔ فخر ایشیا ذوالفقار علی بھٹو نے جس پامردی سے جان دی، اس نے مجھے جالا بنا ڈالا۔ بے نظیر بھٹو اپنے باپ کی تصویر تھی، اس نے اپنے مخالفوں اور باپ کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر انتخابی سیاست میں انہیں شکست دے کر ثابت کیا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ یہ خط لکھنے کا مقصد صرف حالات ظاہرہ پر آپ کو اپنا تبصرہ پیش کرنا ہے۔ جناب صدر، پچھلے دنوں آپ نے لاہور کا دورہ کیا۔ میں تصویریں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملک کے آئینی سربراہ کا استقبال اس کی اتحادی جماعت کی وزیر اعلیٰ نے خود نہیں کیا، بلکہ اپنے صرف ایک صوبائی وزیر کو بھیج دیا۔ انہوں نے بعد میں آپ کے قیام کے دوران آپ کو کرٹسی کال کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف نے بطور وزیر اعظم سندھ کا دورہ کیا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ کی ہدایت پر بلاول بھٹو نے خاص طور پر خود جا کر نواز شریف کا استقبال کیا تھا۔ مجھے علم ہے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے اور آپ نے پنجاب حکومت کی اس بے اتنائی کا برا بھی نہیں منایا ہوگا، مگر اس طرز عمل سے میرا دل کھٹا ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری صوبائی کابینہ ایئرپورٹ پر جا کر آپ کا استقبال کرتی، آپ کو بحیثیت اتحادی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی جاتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ آپ ناراض نہ ہوں تو کہہ دوں کہ آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وفاقی بجٹ پر آپ اور آپ کی جماعت سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ زراعت اور زرعی صنعتی شعبے کو ترقی دی جائے، مگر وفاقی حکومت کی ترجیح صنعت ہے۔ زرعی ٹیکس پر بھی آپ کے تحفظات تھے، مگر آپ نے اسے بھی کڑوی گوری خیال کرتے ہوئے نگل لیا۔ نجکاری کے حوالے سے بھی آپ کے نونی حکومت سے اختلافات ہیں۔ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو نجکاری سے بہتر قرار دیتے ہیں، اور سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کئی کامیاب منصوبے مکمل کر چکی ہے، حتیٰ کہ بہت ساری سڑکیں بھی نجی شعبے نے تعمیر کی ہیں، اور اس کے بعد نجی شعبہ ٹال ٹیکس کے ذریعے اپنی وصولی کر رہا ہے۔ جناب زرداری صاحب، مجھے آپ سے بھی گلہ ہے کہ آپ کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آج کل ملک بحران میں گھرا ہے، آپ ہمہ وقت سرکاری مصروفیات میں شریک رہتے ہیں، لیکن بحران کے حل کے حوالے سے آپ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ کیا پاکستان کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کو کس چیز نے اس معاملے میں پہل کرنے سے روک رکھا ہے؟ آپ سے یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ مہنگی بجلی نے عوام کا کچومڑ نکال دیا ہے۔ جس طرح آپ کے پچھلے دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو آپ سے ناراض کر دیا تھا، اس بار نون لیگ مہنگی بجلی کی وجہ سے تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے۔ غریب کی اتنی تنخواہ نہیں جتنا اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے۔ مڈل کلاس نے جیسے تیسے کر کے سولر لگائے ہیں، لیکن آج تک سولر کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی جا سکی۔ سولر لگانے والے گھروں سے بہت سستی بجلی خریدی جاتی ہے اور انہیں مہنگی بجلی مہیا کی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایسی کوئی امید بھی نہیں دلائی جا رہی کہ بجلی کب سستی ہوگی، اور وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت بجلی سستی کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ جناب صدر، آپ کو آپ کے نظریاتی مخالف ڈاکٹر مجید نظامی نے بہادری اور پامردی سے جیل کاٹنے کی وجہ سے مردہر کا خطاب دیا تھا۔ جس طرح آپ اور نواز شریف کو جیلیں کاٹنا پڑی، آج اسی طرح عمران خان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ جناب، آپ مردہر ہیں، آپ کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ظلم آپ کے ساتھ ہوتا رہا وہ آپ ہی کی حکمرانی میں کسی اور سیاستدان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی خاموشی جرم کے مترادف ہے، اور آپ کو اس حوالے سے انسانی ہمدردی، جمہوریت اور انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنے تئیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش نظر بھی آنی چاہیے تاکہ کل کو عمران خان کو جیل میں تادیر بند رکھنے کا الزام آپ پر نہ آئے۔ برسوں تک پیپلز پارٹی مقتدرہ کا نشانہ رہی، اس لیے اسے مظلوم سمجھا جاتا تھا۔ اب یہی صورتحال تحریک انصاف کی ہے، آج کی مظلوم پارٹی وہ ہے، اور پنجاب کے عوام مظلوموں کے لیے ہمیشہ سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ محترم زرداری صاحب، سندھ میں آپ کی پارٹی کی حکومت 15 سال سے چل رہی ہے۔ سندھ پارٹی قیادت کی مستقبل کے لیے شوکیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر سندھ میں بہترین کارکردگی ہوگی تو پنجاب اور دوسرے صوبوں میں مثال دی جا سکے گی کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کمال کر دکھایا ہے، اور اگر موقع ملا تو پنجاب اور دوسرے صوبوں میں بھی ایسا ہی پرفارم کرے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بہت ہی قابل ہیں، انہوں نے صحت کے شعبے میں سب صوبوں سے زیادہ بہتر کام کیا ہے۔ سندھ پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جس نے اس سال تعلیم کے لیے 20 ارب سے زیادہ رقم مختص کی ہے۔ روڈ نیٹ ورک بھی بہت بہتر ہو گیا ہے۔ امن و امان کی بہتری پر بھی کنٹرول کیا گیا ہے، مگر تمام تر قابلیت اور اہلیت کے باوجود مراد علی شاہ کا میڈیا کے ساتھ رابطہ بالکل عثمان بزدار کی طرح کا ہے۔ بزدار میڈیا سے ڈرتے تھے، سوالات کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، بالکل یہی حال مراد علی شاہ کا ہے۔ سندھ حکومت بہت سے کام کرنے کے باوجود گونگی ہے، کیونکہ مراد علی شاہ میڈیا میں رول ماڈل نہیں بن سکے۔ اگر پیپلز پارٹی نے سندھ سے باہر جگہ بنانی ہے تو مراد علی شاہ کو اپنی گونگی پالیسی تبدیل کرنا ہوگی، اور بزدار کے بجائے عمران خان کا میڈیا ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ اب آتے ہیں پنجاب کی سیاست کی طرف۔ اس وقت تو پنجاب میں تحریک انصاف اور نون لیگ میں ہی براہ راست مقابلہ ہے، اس لیے سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جگہ ہی نہیں بن رہی۔ اگر تو مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تو تب بھی مقابلہ انہی دو جماعتوں میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب سے وہی نشستیں مل جائیں گی جو اس کے پاس ہیں۔ تاحال نون لیگ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے، اس لیے الیکشن ہوا تو تحریک انصاف کے لیے واک اوور ہوگا۔ یہ تلخ بات بھی کہہ دیجئے کہ 2008 کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ایک بھی نیا ووٹر نہیں ملا،
سب ووٹر پہلے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو کے لیے گڈ ول موجود ہے، نفرت نہیں بلکہ اس کے لیے محبت بھی ہے۔ مگر روٹی کپڑا اور مکان کا صرف نعرہ اب نہیں چل سکتا، لوگ مکمل منصوبہ جاننا چاہتے ہیں۔ بلاول کیا تبدیلی لائے گا، اس کے بارے میں کوئی بھی قابل قبول اور متاثر کن وزن سامنے نہیں آ سکا۔ بلاول ذہین ہے، قابل ہے، لیکن ابھی تک ورکرز سے وہ ربط پیدا نہیں کر سکا جو بھٹو اور بے نظیر کا تھا۔ وہ جیالوں، غریبوں اور محروموں کے لیے گرم جوشی دکھاتے تھے۔ بلاول بھٹو تمام تر خوبیوں کے باوجود ایسا نہیں کر پاتے۔ کئی سال سے پنجاب میں پارٹی کی تنظیم ہی نہیں ہے۔ وکلا اور پڑھے لکھے طبقات میں پارٹی نفوذ کر سکتی ہے، مگر کوشش ہی نہیں ہو رہی۔ بھٹو صاحب تو خود خط لکھ کر اور ملاقاتیں کر کے پڑھے لکھے نوجوانوں اور پروفیشنل لوگوں کو پارٹی میں لاتے تھے، اب ایسا کیوں نہیں؟